آپ کے قدموں میں کوئی لغزش یا لرزش نہیں آئی اور آپ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنے حق کے لیے اس شہر کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کے حق کے لیے اس صوبے کے عوام کے حق کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔ کالا قانون میں جو میٹرو ٹرین اور میٹرو بس چل رہی ہے وہ کراچی کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے چل رہی ہے۔ ملتان میں بھی یہی ہو رہا ہے، پنڈی میں بھی یہی ہو رہا ہے، پشاور کی بیاٹی میں بھی ہمارا خون پسینے کی کمائی شامل ہے، اس لیے کہ ہم آدھا ٹیکس ہم دیتے ہیں، آدھا ٹیکس پورا پاکستان دیتا ہے۔ جب ہم اس پر خوش ہیں کہ پورا پاکستان ہمارے ٹیکسوں کی وجہ سے آگے بڑھے تو پھر ہمیں اس پر فکر بھی ہے کہ تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہو۔ ہمارا ٹیکس ہمارے اوپر بھی تو کچھ 4 پیسے لگا دو۔ ہمیں خیرات میں 1100 ارب روپے کا پیکیج دیتے ہو، ہمیں خیرات میں 80 بسوں کا تحفہ دیتے ہو، ہمیں خیرات میں کہتے ہو کہ اگر صوبہ نہیں بنا رہا تو ہم وفاق جو ہے وہ پانی کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ہمیں خیرات نہیں چاہیے، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، خیرات نہیں چاہیے، حق مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اس حق مانگنے کی جد و جہد کو تم کوئی بھی رنگ دو، اس جد و جہد سے تم ہمیں باز نہیں رکھ سکتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کالے قانون میں پیپلز پارٹی نے جو رہی صحیح ڈسپنسریاں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی لے لی ہیں۔ اصل میں تو کاریوار 2013 میں ہوا تھا جب کوئی اور بول بھی نہیں سکتا تھا، میڈیا کسی اور پارٹی کو کور بھی نہیں کرتا تھا، ادھر سے ایم کیو ایم ادھر سے پی پی دونوں اتحادی، وہ روٹھے یہ منائیں، یہ روٹھے وہ منائیں، 14 مرتبہ روٹھے، 14 مرتبہ منایا گیا اور آخری مرتبہ ذرا زیادہ روٹ گئے۔ ان 14-15 مرتبہ میں ایک مرتبہ بھی ایم کیو ایم کراچی کے لیے نہیں روٹھی، ایک مرتبہ بھی کراچی کے پانی کے لیے الگ نہیں ہوئے، ایک مرتبہ بھی وہ کراچی کے حق کے لیے الگ نہیں ہوئے۔ اور 2013 میں جب یہ قبضہ کر کے ایم ڈی اے بنا دیا گیا، ایل ڈی اے بنا دیا گیا، کے ڈی اے جو پہلے ڈیوالو ہو چکا تھا اسے پھر سے کے ڈی اے بنا دیا گیا، کراچی کا ماسٹر پلان میئر سے نکال لیا گیا، کراچی کے تعلیم 4,500 اسکول تھے ان سب کو سندھ حکومت نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ ایم کیو ایم نے اس وقت ان کے جونیئر پارٹنر ہونے کا ثبوت دیا اور کراچی کا مینڈیٹ ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو بیچا۔ یہی عادت پڑی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کو یہی عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن ان کو اب پتہ چلنا چاہیے کہ تمہیں اپنی عادتیں بدلنی ہوگی۔ اب جماعت اسلامی کا یہ لشکر یہاں پر عوامی عدالت کی صورت میں موجود ہے۔ مجھے بتائیں کیا ہمارے بچوں کی قسمت میں یہی دھکے ہیں؟ 3.5 کروڑ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، 65% یوتھ یہاں پر موجود ہے۔ ان بچوں نے کبھی وہ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن نہیں دیکھی، کبھی سرکولر ریلوے نہیں دیکھی، کبھی جو ہے دھلتی سڑکیں نہیں دیکھی، جو چلتا تھا وہ بھی ان ظالموں نے بند کر دیا۔ اب چنچیوں پہ مائیں بہنیں دھکے کھائیں یا موٹر سائیکلوں کے اوپر جب بچوں کو روانہ کریں تو ہماری آنکھیں اور ہم جو ہے وہ ترستے رہے کہ کس طرح ہمارا بچہ واپس آئے، کہ بے ہنگم ٹریفک ہے، ملینز کی تعداد میں موٹر سائیکلیں ہیں اور ان موٹر سائیکلوں کی خریداری کو پرائم منسٹر کہے کہ لوگ خوشحال ہو رہے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی، مجبوری میں موٹر سائیکل خرید رہے ہیں۔ اگر تم نے ماس ٹرانزٹ پہ عمل کیا ہوتا، اگر تم نے لائٹ ریل چلائی ہوتی، اگر تم نے سرکولر ریلوے کو اس سے کنیکٹ کیا ہوتا اور سڑکیں بنائی ہوتی تو پھر ہم موٹر سائیکلیں نہیں خریدتے، ہم بسوں کا ٹکٹ خریدتے اور اس میں بیٹھ کر سفر کرتے، جس طرح دنیا کے ہر اہم شہر کے اندر لوگ سفر کرتے ہیں۔ ہم تو اوپر تھے، ہمیں نیچے لے گئے، اب ہماری نسلوں کے ساتھ بھی تم یہ سلوک کرنا چاہتے ہو۔ تعلیمی ادارے تباہ حال ہیں، اس وقت کالجز ویران ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا تو پرائیویٹ لاکھوں روپے دے کر 18 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ سیمیسٹر اور سال کے دے کر
آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سرکاری اداروں کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے، تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے، سرکاری کالجوں میں تعلیم ہوتی ہی نہیں ہے، غریب کو پہلے ہی فارغ کر دیا، اب مڈل کلاس کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ کس کے پاس فریاد لے کر جائیں؟ ان سے طلب کریں گے، ان سے خیرات مانگیں گے یا اپنا حق مانگیں گے؟ ہم اپنا حق مانگیں گے، تمہیں دینا پڑے گا ہمارا حق، اور اپنا قبضہ تمہیں یہاں سے ختم کرنا پڑے گا۔ یہ ہم اپنے لیے یہاں نہیں بیٹھے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم نے سمجھا ہوا کیا ہے؟ ٹیکس ہمارے کھاؤ، پیٹرول پہ ٹیکس ہم سے لیتے ہو، وہ وفاق کو جاتا ہے، وفاق سے صوبے میں آتا ہے، صوبے سے نیچے کیوں نہیں جاتا؟ جب NFC ایوارڈ میں تم حصہ لیتے ہو تو PFC ایوارڈ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور جب تم سے سوال کرے تو تم کہو کہ لسانی سیاست ہے۔ یہ لسانی سیاست نہیں ہے، یہ عوامی جد و جہد ہے، اور یہ سیاسی جنگ ہے جو تم سے کر رہے ہیں۔ یہ پرامن جد و جہد ہے جس کو ہم نے شروع کیا ہے۔ تم ہمارا حق نہیں کھا سکتے، ہم نے دھرنا دے دیا ہے۔ امیر محترم آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ آپ اس شہر کراچی کے مظلوم لوگوں کو یا تو یہیں پر تنہا چھوڑ دیں یا پھر پورے پاکستان کو ان کی پشت پر لا کر کھڑا کریں۔ یہ دھرنا مظلوموں کا دھرنا ہے۔ یہاں روتی ہوئی مائیں بہنیں آتی ہیں، 40 سال سے انہوں نے پیمنٹ کی ہوئی ہے، ان سوسائٹیوں میں ان کو پلاٹ نہیں مل رہے ہیں۔ یہاں روتے ہوئے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی قسمت میں بائکیا ہے، فوڈ پانڈا ہے، تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، اور جب ہم یہ طلب کریں تو تم کہو کہ لسانی سیاست ہے۔ یہ لسانی سیاست پیپلز پارٹی کو مبارک، MQM کو مبارک، جماعت اسلامی عوام کے اتحاد سے تمہیں شکست دے گی انشاءاللہ تعالی، شکست سے دو چار کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کروں گا، بہت موقع ملے گا۔ بس یہ بتا رہا ہوں، یہ دھرنا جاری ہے، آپ دھرنا میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ میری مائیں بہنیں بھی بتائیں کہ آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی مضبوط ہیں۔ اللہ کے بھروسے پر، آپ کے تعاون سے، آپ کی استقامت سے یہ دھرنا بھی جاری رہے گا، بلکہ یہ بنے گا مرکز، اور پورے شہر میں تحریک چلے گی۔ یہ مرکز ہوگا، پورے شہر میں تحریک چلے گی۔ تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ جب یہاں آپ آئیں اور میں آپ سے کہوں کہ آؤ، آدھے یہاں پر بیٹھیں گے، آدھے بنس روڈ پہ مارچ کریں گے، تیار ہیں اس کے لیے؟ جب آپ یہاں پر آئیں اور میں آپ سے کہوں آدھے یہاں پر بیٹھیں گے، آدھے شارع فیصل پر بیٹھیں گے، تیار ہیں؟ جب آپ یہاں پر آئیں اور میں آپ سے کہوں کہ آدھے یہاں پر بیٹھیں گے اور آدھے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بیٹھیں گے، تیار ہیں؟ تو جب آپ تیار ہیں، اللہ گواہ ہے، عوام میں اس نے بڑی طاقت رکھی ہے، تو انشاءاللہ ہماری اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہم سے بات کرو، اس قانون کو واپس لو، اس قبضے کو واپس لو جو پورے سندھ کے عوام پر تم نے کیا ہے، پھر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔